السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دبئی کے اندر کل یعنی کہ 4 مارچ بروز منگل 2025 کو انڈیا اور آسٹریلیا کا چیمپئن ٹرافی کا سیمی فائنل میچ ہوا تھا، جس کے اندر محمد شمی کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس کے اندر محمد شمی کھڑے ہو کر رمضان جیسے عظیم مہینے میں کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس تصویر کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک طرح سے بوال مچا ہوا ہے اور لوگ طرح طرح کی ٹپڑی طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور محمد شمی کے بارے میں نہ جانے کیا کیا اناپ شناپ جو جس کے منہ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، اور لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ بھائی محمد شمی کو اگر میچ کھیلنا ہی تھا تو روزہ رکھ کر بھی میچ کھیل سکتا تھا۔ بہت سارے مسلم کھلاڑی روزہ رکھ کر بھی میچ کھیلتے ہیں، اور واقعی حقیقت بھی ہے، بہت سارے مسلم کھلاڑی روزہ رکھتے ہیں اور میچ کھیلتے ہیں اور جیت بھی حاصل کرتے ہیں۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، محمد شمی نے جو یہ غلط حرکت کی ہے، یقیناً ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے محمد شمی کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور جو لوگ محمد شمی کو ٹرول کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کسی کو کوئی دین کی بات پہنچانا چاہتے ہیں اور کوئی دین کے بارے میں اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو آپ مثبت انداز میں سمجھائیے، یعنی اس طریقے سے اس کو سمجھائیے کہ اس کو برا بھی نہ لگے اور وہ آپ کی بات سمجھ جائے اور اس کے سامنے اسلام کی اچھی تصویر پہنچے۔ اب آپ جو ہے محمد شمی کے بارے میں غلط سلط ٹپڑی کرو گے، اس طرح کی باتیں کرو گے تو ظاہر محمد شمی کو برا لگے گا۔ تو اس لیے اگر آپ کسی تک اسلام کی بات پہنچانا چاہتے ہیں، اسلام سے اسے مانوس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے سامنے صحیح طریقے سے پیار محبت کے ساتھ اس کو سمجھائیے۔ تو جو لوگ سوشل میڈیا پر سمجھا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ پیار محبت کے ساتھ حدیث کی روشنی میں اور حدیث ان کے سامنے بیان کر کے روزے کی اہمیت کو بیان کر کے ان کو سمجھائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جو لوگ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں اور غلط سلط انداز اختیار کر رہے ہیں، یقیناً اس بات سے محمد شمی کو چوٹ پہنچے گی، اور جب ان تک یعنی محمد شمی تک لوگوں کی یہ بات پہنچے گی تو محمد شمی کو بہت برا لگے گا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد شمی نے جو یہ حرکت کی ہے، یقیناً انہوں نے بھی بالکل غلط حرکت کی ہے، ایسا ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے کہ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے گناہ کرنا اور دوسرا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے اس گناہ کو ظاہر کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو روزہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے اور بندہ ہی جانتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ اب جب آپ نے روزہ نہیں رکھا تو آپ جانتے تھے یا آپ کا اللہ جانتا تھا؟ اب آپ نے لائیو میچ کے اندر کروڑوں لوگوں کے سامنے جب کھڑے ہو کر پانی پیا تو ظاہر ہے آپ کا یہ گناہ ظاہر ہو گیا، لوگوں کے سامنے آپ کی اتنی بڑی غلطی آ گئی کہ آپ نے روزہ چھوڑا اور پھر اس کا اظہار بھی کر دیا، لوگوں کو بتا بھی دیا کہ میں نے روزہ نہیں رکھا۔ تو یہ تو گناہ پر گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ تو اس لیے اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو میچ کے بیچ میں کچھ لنچ بریک ہوتا ہے، آپ کہیں روم میں جا کر، ڈریسنگ روم میں جا کر، کہیں الگ جا کر چھپ کر آپ پانی پی سکتے تھے، کچھ بھی کھا سکتے تھے، کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ لیکن آپ نے کروڑوں لوگوں کے سامنے جو ہے روزہ نہ رکھ کے اس کا اظہار کر دیا، لوگوں کو بتا دیا، یہ گناہ پر گناہ ہو گیا، اور اس پر تو بہت ہی سخت پکڑ ہے اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ روزہ رکھ کر بھی میچ کھیل سکتے تھے۔ بہت سارے کھلاڑی ایسے ہیں، بہت سارے مزدور بیچارے دن بھر کام کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ کے لیے اسلام ہے، سب سے پہلے آپ کے لیے آپ کا فریضہ ہے، جو اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کو وہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ تو محمد شمی نے بھی جو یہ سب کے سامنے ایسا کیا ہے، ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس تعلق سے یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ کو یہ میری بات کیسی لگی آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اب آئیے ہم روزے کے تعلق سے 2-3 حدیثیں جان لیتے ہیں کہ روزے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے اور اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے اور روزہ رکھنے پر کتنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، تو لوگ یہ تمنا اور خواہش کرنے لگیں سارے کا سارا سال، یعنی سال کے 365 دن، ہر ایک دن
روزہ ہی ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ پورے سال کو رمضان ہی بنا دے، اگر لوگوں کو رمضان کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہو جائے اور اس کے ثواب کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ حالانکہ یہ بہت مشکل ہے، سال کے سارے دن کون روزہ رکھ سکتا ہے؟ ظاہر ہے بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کے باوجود رمضان کی فضیلت بتانے کے لیے، روزے کی حقیقت بتانے کے لیے، اس کے اجر اور انعام کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ روزے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، کتنا زیادہ اجر و انعام ہے، تو لوگ یہ تمنا کرنے لگے کہ سارے کا سارا سال روزہ ہی ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا، تو روزے کا اجر اللہ تبارک و تعالی خود عطا کرتا ہے، خود اپنی طرف سے دیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے، خوش ہو کر دیتا ہے۔ اور کتنی بڑی بڑی عبادتیں ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، کسی عبادت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ عبادت میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ لیکن روزے کے بارے میں خاص طور سے یہ کہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہوتا ہے، اس کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، یعنی بندہ جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ تنہائی میں جا کر جو بھی چاہے کھا پی سکتا ہے، کسی بھی چیز کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا ہے، روزہ کھولنے سے 1 سیکنڈ پہلے بھی پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا ہے، تو اس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ایک پانی کا قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے اتار دوں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور مجھے اجر و انعام نہیں ملے گا، میرا اللہ مجھ سے خفا ہو جائے گا۔ تو اس ڈر سے، اللہ کے خوف سے بندہ ایسا نہیں کرتا ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے اللہ کی شان تو کتنی بڑی ہے، اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اور اس کی شان کریمی، شان رحیمی کی تو کوئی بھی انتہا نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھے گا اور جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور انعام عطا کرے گا، تو یقیناً ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ اجر اور انعام ہم کو عطا کرنے والا ہے۔ تو اس لیے روزہ بہت بڑی عبادت ہے، روزے کو تو کسی بھی حال میں انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کوئی زیادہ ہی سخت مجبوری ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، کہیں آپ کو سفر پر جانا ہے، کوئی بہت ہی ضروری کام آپ کو پڑ گیا ہے، تب آپ جو ہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزہ چھوڑ دینا، جیسا کہ آج کل لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سا کسی کو بخار ہوا، ذرا سا کہیں جانا ہوا، بس روزے کو ترک کر دیا کرتے ہیں، چھوڑ دیا کرتے ہیں، تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے، اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر، بغیر کسی مجبوری کے، کوئی بیماری، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور جان بوجھ کر رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑ دیا، تو اس کے بدلے اگر وہ ساری زندگی، ساری عمر، جب تک وہ اس دنیا کے اندر زندہ رہے، ساری عمر بھی اگر روزے رکھتا رہا نا، تب بھی اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ اجر، وہ انعام جو ہم کو رمضان میں ملتے ہیں، وہ برکت پوری زندگی روزہ رکھنے سے بھی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے کسی بھی حال میں آپ روزہ مت چھوڑیے، اور ہر حال میں روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو پورے کے پورے رمضان کے 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے روزہ رکھنا آسان فرمائے، تمام قسم کی بیماری پریشانی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے؟ محمد شمی نے جو یہ کیا ہے، آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔